بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عمران خان کے متعلق جو کیسز کا فیصلہ آیا ہے، یہ جو اوپر نیچے جو کیسز کا فیصلہ آیا ہے، اس نے ایک سیاسی منظرنامہ بدل کر رکھ دیا ہے، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کیسز کی کیا حیثیت ہے، کیا قانونی حیثیت ہے، کیا آئینی حیثیت ہے، اور کیا اخلاقی جواز ہے ان کیسز کا۔ تو بہرحال ایک بہت بڑی فتح اس ٹائم ملی جب مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا، اور اس کے اگلے ہی دن جو عدت میں نکاح کیس ہے جج افضل مجوکا، ان کو فیصلہ کرنے کا پابند کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ انہوں نے آئمہ شائع نہیں کرنی، انہوں نے 12 جولائی تک فیصلہ دینا ہے۔ گو کہ انہوں نے ایک دن کی ڈیلے کے ساتھ 13 جولائی کو یہ فیصلہ سنایا، اور اس میں بڑی مضحکہ خیز بیانات سامنے آئے گواہان کے، اور جو خود اس کیس کے پٹیشنر تھے خاور مانی کا، جن کو 6 سال بعد یاد آتا ہے کہ یہ عدت پوری نہیں ہوئی اس کیس کے اندر، اور بڑا پھنڈا قسم کا یہ کیس تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہی کیس جو ہے وہ اس نے راہ ہموار کی بانی پی ٹی آئی کے الیکشن جیتنے کے حوالے سے، اور ہیٹ ہوتے جو یہ فیصلے آئے کہ مطلب پہلے توشہ خانہ میں آیا، پھر عدت میں نکاح کا کیس کا آ گیا، سائفر میں آ گیا، تو یہ جو کیسز کا فیصلہ آیا اور عدت میں نکاح کیس کا جب فیصلہ آیا الیکشن سے پہلے، تو یہ آپ یہاں سے آئیڈیا لگا لیں کہ کس حد تک بکھلاہٹ تھی ان حلقوں کے اندر کہ جو چاہ رہے تھے کہ عمران خان کسی طریقے سے اقتدار میں نہ آئیں ان کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن بات الٹے ان کے گلے پڑ گئی، گلے کی ہڈی بن گئی یہ کیسز ان کے بنانا۔ تو بہرحال جو خاور مانیکا ہے ان کو بعد میں یاد آیا، وہ سوئے ہوئے تھے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 6 سال بعد ان کو یاد آ رہا تھا کہ عدت جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، اب اس کیس کا جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر اس کیس کے حق میں فیصلہ آ جاتا، مثال کے طور پہ جج کہتے جی یہ تو سزا برقرار ہے، تو آنے والے وقتوں میں، اور پھر ظاہری بات ہے ہائی کورٹ میں جانا تھا، سپریم کورٹ میں جانا تھا کیس، لیکن آنے والے وقتوں میں کیا ہونا تھا؟ آنے والے وقتوں میں یہ ہونا تھا کہ پھر آئے دن یہ کیسز سامنے آنے تھے، کوئی شوہر کلیم کر رہا ہے جی اس کی تو عدت پوری نہیں ہوئی، تو یہ اس طرح کے کیسز سامنے آ جانے تھے، پھر یہ ایک مثال سیٹ ہو جانی تھی، اور یہ بڑی مضحکہ خیز قسم کی مثال ہونی تھی کہ پھر آئے دن اس کیسز کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کھاتا کھلتا ہوا نظر آنا تھا۔ تو یہ تو ایک بند باندھا گیا، یہ بہت زبردست چیز ہوئی ہے۔ اور یہ جو ایون کہ عمران خان کے مخالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ کس طرح کا کیس بنا دیا، یہ تو ان کے حوصلے بڑھا رہے ہیں عمران خان کے، الٹا عمران خان کی قد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کیس کے بعد۔ تو یہ تو بہت ہی بنڈی قسم کا جو تھا نا ایک وجہ بنائی گئی اس کیس کو کھڑا کرنے کے لیے، اور وہ گر گیا۔ تو خاور مانیکا کی کیا عزت رہ گئی ہے؟ خاور مانیکا نے اس کیس میں جب وہ مدعی بنے اور پھر یہ 6 سال بعد یاد آیا، تو اسی پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا۔ اور پھر ظاہری بات ہے اس کیسز میں جو مولوی حضرات ہیں وہ بھی مختلف رائے رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ جب عورت یہ گواہی دے دیتی ہے، وہ کہہ دیتی ہے، تو پھر یہ اوکے ہے، پھر یہ معاملہ اوکے ہے۔ پھر اگر وہ کہہ دیتی ہے میری عدت پوری ہے، تو یہ عورت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے پوری چیز پہ، تو اس میں پھر اب یہ کیس بنا نہیں سکتے۔ پھر قانونی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو سلمان اکرم راجہ نے 1992 کا جو ہے وہ ایگزامپل دی تھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی، اور اس میں کہا تھا کہ جی جو عدت کی جو مدت ہے وہ 39 ڈیز وہاں پہ مقرر کی تھی قانونی طور پہ اعتبار سے، جو انہوں نے بات کی تھی وہاں پہ۔ تو بہرحال عدالت نے وہ کیس سنا، اور اس دلائل پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے حق میں فیصلہ دیا، بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو اب یہ تو گر گیا کیس، اب آگے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرتے ہیں یا سپریم کورٹ میں کرتے ہیں، تو یہ الٹا خود ہی جو ہے وہ خوار ہوں گے، اور اب اس کیس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، پہلے ہی سب کو پتہ تھا۔ تو اس کیس کے بعد جو ہے اب ایک نیا کیس کھڑا کر دیا انہوں نے، وہ بھی توشہ خانہ کا پارٹ 2۔ یہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، یہ میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے یہ کیس بنانے تھے۔ توشہ خانہ کا نیا کیس کیا ہے جی؟ 7 گڑیاں اور کچھ تحائف لی ہیں، تو وہ اس حوالے سے ایک نیا کیس کھڑا ہو گیا جو پہلے توشہ خانہ میں نہیں نکلا۔ اب توشہ خانہ میں بات آ گئی، پھر جب عدت میں نکاح کا کیس بنایا جاتا ہے تو پھر وہی بات آتی ہے کہ عمران خان کو ویسے ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ بات اگر عدت پہ آ گئی ہے اور یہ توشہ خانہ کے پارٹ 2 کیس لانے کی بات آ گئی ہے، تو پھر تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اگر آپ پارٹ 1 میں ثابت نہیں کر سکے تو پارٹ 2 میں کیا کریں گے؟ بیسیکلی یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں عمران خان کو روکنے کے لیے، جیل سے باہر آنے کے لیے۔ لیکن obviously ہے کہ اگر عمران خان جیل کے پیچھے بھی ہیں تب بھی وہ مقبول ہو رہے ہیں، باہر آئیں گے تب بھی وہ مقبول ہو رہے ہیں۔ پھر اسی طرح مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر بھی عدلیہ کی رائے تقسیم نظر آئی، چیف جسٹس واضح طور پر یہ کہتے نظر آئے کہ یہ تو حقدار ہی نہیں ہے، اور ان کے اپنے یعنی مطلب سخت قسم کے ریمارکس تھے اس حوالے سے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو ہے فیصل صدیقی کو رگڑا لگاتے تھے کہ جی آپ کس طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے جج ہیں یا آپ سنی اتحاد کونسل کے جج ہیں۔ تو اب اس پہ جو پوائنٹ یہ اٹھایا جا رہا ہے جس کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں نہیں ملنی تھی اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ مل گئی، اس کی جو لیمٹ ڈال دی، حالانکہ سنی اتحاد کونسل کا کیس تھا۔ تو یہی تو کلیئر نہیں تھا، یہی تو ابہام تھا
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے فیصلے میں کلیئر نظر نہیں آ رہے تھے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ انہوں نے ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ پھینک دی. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ فیصلہ دے دیا بلے کا نشان چھیننے والا کہ جی بلے کا نشان چھین گیا پی ٹی آئی سے, تو الیکشن کمیشن نے خود سے کیسے اخذ کر لیا کہ وہ جو سارے امیدوار ہیں وہ آزاد ہیں؟ تو یہ تو قصور کس کا ہے؟ چلے اگر یہ بھی پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو پھر چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے. جو ان کے خلاف یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر مستعفی ہوں, تو پھر ان کو مستعفی ہونا چاہیے. پھر اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ وہ مستعفی نہ ہوں, وہ مستعفی ہوں, چھوڑیں عہدہ اور گھر جائیں, کیونکہ وہ بہت متنازع ہو گئے ہیں. یہ فیصلہ بیسیکلی چارج شیٹ ہے الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کیا پوزیشن لیتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ مخصوص نشستیں ملنی تھی. اب ظاہری بات ہے ایسے کوئی خاطر خواہ تو فرق نہیں پڑا. یہ 22 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں جو مل گئی پی ٹی آئی کو. اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ 55 نشستیں صوبوں میں ملی ہیں, مختلف صوبوں میں ملی ہے, تو وہ کچھ پوزیشن مضبوط ضرور ہوئی ہے تحریک انصاف کی. اور سب سے بڑھ کر کہ جو اکثریت تھی ان کی پی ڈی ایم حکومت کی, وہ گر گئی, ختم ہو گئی. اور 209 نشستیں ان کی 22 نشستیں ان سے چھینی گئی. اس کے بعد ان کے پاس 209 نشستیں رہ گئی ہیں. تو وہ اب بھی جنہوں نے دیکھیں بل پاس کرانے ہیں, جنہوں نے آئین میں ترمیم کرانے ہیں, وہ پہلے بھی ہوتے نہیں ہیں, وہ اب بھی ہوتے نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آئین میں ترمیم رک گئی ہوگی, یار اکثریت نہیں تھی تو وہ نہیں ہوئی. وہ آپ کو پتہ ہے یہ طاقتور حلقے ہیں, وہ کرا لیتے ہیں. وہ اتنا بڑا رولا ہے ہی نہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ جو ہے وہ یہ تھا پی ٹی آئی کو بیسیکلی کہ یہ نشستیں ان کی تھی اور حکومت جو تھی وہ زبردستی ان پہ وہ سام بن کر بیٹھ گئی اور اب وہ سیٹیں ان سے چھین لی گئی ہیں. تو یہ دو فیصلے بہرحال حکومت کے لیے بہت بڑا سیٹ اپ ہے, بہت بڑا جو ہے ان کے جو اپسٹ کر دیا انہوں نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آگے کیسز بنا رہے ہیں, اب انہوں نے 9 مئی کے کیس میں بھی در لیا. جب 9 مئی کے کیس میں در لیا نا, تو یہ اندازہ لگانا آسان ہو گیا تھا کہ اس کا مطلب عدت کے نکاح کیس ہے وہ اڑ رہا ہے, اور مخصوص نشستوں کا کیس بھی جو ہے اس میں بھی حق میں فیصلہ آ گیا. تو ایک 9 مئی کا کیس بنایا. اب انہوں نے کیا کیا جی, اب انہوں نے تو شاہانہ کا کیس کھڑا کر دیا. اب اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کی گواہی دے دی, ان کی گواہی آ گئی. اب زبیدہ جلال بھی آئیں گی, اور وہ جو پرانے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان وہ بھی دیں گے گواہی. تو وہ اس طرح ایک اور کیس کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی کیس جو اب وہ آپ اس میں ہار رہے ہیں, پھر اسی کیس کو آپ نئی شکل دے کر کھڑا کر رہے ہیں, اس کو نئی پیکنگ میں نئی پیکیجنگ میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو وہ آپ اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے عمران خان کی سیاست ڈیمیج ہوگی؟ وہ تو ترقی کر رہے ہیں, وہ تو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ تو اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئے الیکشن ہو, نئے الیکشن کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. وہ تو اب نئے الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور نئے الیکشن تو وہ کہتے ہیں کہ اب چھوڑ دیں, وہ بات پرانی ہو گئی ہے, اب نئے الیکشن چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب اگر وہ نئے الیکشن کی ڈیمانڈ کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ دوبارہ الیکشن میں تو پھر جیتیں گے. کیونکہ یہ حکومت جس طرح سے ان کی پالیسیاں ہیں, تباہ کن پالیسیاں ہیں, مہنگائی پہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, آئی ایم ایف سے قرضے لی جا رہے ہیں, اور عام عوام کا جو ہے وہ جینا دوبر ہو چکا ہوا ہے. یہ ووٹ ہی اسی بل پر لے کے آئے تھے کہ انہوں نے 200 یونٹ 100 یونٹ جو تھے وہ غریبوں کو دینے تھے, لیکن وہ تو غریبوں کی تو بجلی مزید جو ہے وہ مہنگی کر رہے ہیں. ان پہ بجلی بم گرا رہے ہیں, پیٹرول بم گرا رہے ہیں, آٹا بم گرا رہے ہیں, دال بم گرا رہے ہیں, ہر طرح کا بم گرا رہے ہیں وہ. تو پھر ایسے کیسے پاسبلٹی ہے کہ حکومت ٹک سکے گی؟ اور یہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں ٹک سکتی اتنی دیر. میکسیمم اس کا ٹنور کتنا ہوگا, اور سال 1.5 سال, اس سے زیادہ وہ نظر نہیں آتا. لیکن اگر عمران خان باہر آ گئے تو پھر یہ اس سے پہلے بھی کی بھی گیم نہیں ہے. تو یہی تو وجہ ہے کہ ان کو روک رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جتنا روکا جا سکے میکسیمم روکا جا سکے. اور یہ جو رانا ثناء اللہ ہیں یا دیگر جو لیگی رہنما ہیں, وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تو عمران خان چاہتے ہیں کہ ہم باہر نہ آئیں, وہ جتنا میکسیمم ہم ان کو اندر رکھ سکیں, ڈک لیں. یہ تو ان کے منہ کے الفاظ ہیں, یہ تو ان کی انٹینشن پتہ چل رہی ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندے کا اپنے بلے کا نشان چھینا, ایک بندے کو اپنے جیل میں بند کیا, اس کی پارٹی توڑ دی, اس کے بندوں کو بھگوا دیا, کچھ کو گرفتار کروا دیا, نظر بند کروا دیا, اسے وہ بلا چھین لیا. تو اس کے باوجود بھی وہ پارٹی انتخابات میں نمبر 1 پارٹی بن کر ابھرتی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ تو ان لوگوں پر سوال اٹھتے ہیں جو کسی طریقے سے اس پارٹی کو دیوار پر لگانا چاہ رہے تھے, دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے تھے, لیکن ایسا ہوا نہیں. اور دوسری جانب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بھی اب انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اور ظاہری بات ہے یہاں پر عمران خان کا موقف بھی درست ثابت ہو رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے بعد اب تو اصولی طور پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو عمران خان سے متعلقہ تمام کیسز سے خود کو الگ کر لینا چاہیے. لیکن وہ کریں گے نہیں ایسا, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 62 حلقوں کے جو ہیں ذریعے یہ سارے کام کر رہے ہیں, اور عمران خان کو وہ کسی طریقے سے سزائیں دلوانے میں ایک سہولت کاری کر رہے ہیں.
تو بہرحال ایک الزام ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ. اگر وہ اپنے کانٹیکٹ سے یہ شو کر دیتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے, لیکن فی الحال تو یہی معاملہ نظر آ رہا ہے. ہر کیس کے اندر مشکلیں ہی کریٹ ہو رہی ہیں. جس کیس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوتے ہیں, یہ تو خیر مقصود نشستوں والے کیس میں تو 13 رکنی بینچ تھا جس کے اندر 5 ججز نے اختلاف کیا, جس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بھی شامل تھے اور 8 ججز نے حق میں فیصلہ دے دیا. لیکن ایک عدلیہ کے اندر واضح تقسیم بھی اس کے بعد نظر آتی ہے. اور مخصوص نشستوں کے کیس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 2 فل کورٹ اجلاس ہوئے تھے چیف جسٹس کی سربراہی کے اندر, اور اس کے اندر یہی بات کی گئی تھی, چیف جسٹس صاحب نے قائل کرنے کی کوشش کی تھی ججز کو کہ یار آپ خلاف فیصلہ دیں اور مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ خلاف دیں پی ٹی آئی کے, لیکن موسٹلی ججز نے جو ہے وہ ایگری نہیں کیا. پھر دوسرا فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا, پھر اس میں بھی جو ہے وہ نہیں مانے, تو پھر تھک ہار کے قاضی فائز صاحب نے سرنڈر کر دیا اور پھر یہ فیصلہ اب آپ کے سامنے ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں سیاست مزید تیزی سے بدلے گی, اور اب تک کی جو سیاست کا محور ہیں وہ بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف ہیں, اور اب تک سیاست ان کے گرد گھومتے نظر آ رہی ہے اور آگے بھی یہی سلسلہ چلتا ہوا نظر آتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.